کبھی کسی انسان کو اتنی تکلیف نہ دینا کہ اس کو صبر آ جائے، کبھی کسی انسان کو جان بوجھ کر اتنی تکلیف نہ دینا کہ اس کے دل میں صبر ہی بس جائے۔ صبر ایک ایسا خزانہ ہے جو دکھ کے سمندر میں انسان کو بہا لے جاتا ہے، مگر یہ خزانہ جب زبردستی یا ظلم کی وجہ سے مجبور نہ پیدا ہو تو وہ صبر نعمت نہیں رہ جاتا، وہ ایک زخم بن جاتا ہے، ایک بھاری پتھر بن کر روپے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے آج ایک نرم مگر پراسر پیغام لکھ رہی ہوں، دوسروں کے دلوں کو نرم رکھو، الفاظ اور عمل میں مہربانی رکھو۔ ہر انسان کی عزت اس کا نفسیاتی گھر ہوتا ہے۔ جب تم کسی کی عزت توڑتے ہو تو شاید زبانی یا وقتی سکوت مل جائے، مگر اندر ایک گہرا زخم رہ جاتا ہے۔ وہ زخم کسی دوا سے فوراً ٹھیک نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، جو زخم انسانی دل پر لگتا ہے وہ اکثر زندگی بھر کے سکوت، خوف اور احتیاط کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی خوشی چھین لی جاتی ہے، ان کا اعتماد کمزور ہو جاتا ہے اور انہیں خود پر شک ہونے لگتا ہے۔ کچھ سادہ اصول ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں تاکہ کسی کو غیر ضروری تکلیف نہ پہنچے۔ الفاظ سوچ کر بولے، زبان صورت میں زہر باندھ سکتی ہے۔ ایک سخت لفظ کبھی کبھی درار ڈال دیتا ہے جسے پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسروں کی حالت پہ رحم کرے، ہر شخص کی کہانی مختلف ہوتی ہے، تم جو دیکھتے ہو وہ پوری تصویر نہیں۔ معاف کرنے کی عادت اپنائی، معافی دینے میں کمزوری نہیں بلکہ عظمت ہے۔ معاف کرنا دل ہلکا کرتا ہے اور تعلقات کو فرصت دیتا ہے۔ سننے والا بنو، صرف جواب دینے کی بجائے سنو۔ بہت سی تکلیفیں سننے سے کم ہو جاتی ہیں۔ احترام برقرار رکھو، کسی کی موجودگی میں چھوٹے طنز نظر انداز کرنا آسان لگتا ہے، مگر اس کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم خاموش رہو اور ظلم برداشت کرو۔ صبر کا اصل مطلب ہے حکمت، استقامت اور مناسب حد تک مضبوطی۔ مگر جب صبر اس شخص کی قوت برداشت بن جائے جس پر ظلم ہوا ہے، تو وہ صبر خود ایک دردناک علامت بن جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو ایسے مقام تک نہ پہنچائیں جہاں صبر مجبور نہ رہ جائے۔ اب چند حوصلہ افزا اور روح کو سہارا دینے والی سطریں، جو دل کو چاہو جائے، جو زخموں پہ مرہم رکھے اور جو انسان کو سنبھالنے کا حوصلہ دے۔ ہر زخم ایک کہانی کہتا ہے، تمہاری مضبوطی اسی کہانی کا امین ہے۔ اندھیرے میں روشنی کا انتظار نہ کرو، خود روشنی بن کر چلو۔ جو لوگ تمہیں تکلیف دیتے ہیں وہ اکثر اپنی تکلیف کا بولنے کا انداز کھو بیٹھے ہوتے ہیں۔ خود کو قصوروار مت سمجھو۔ صبر جب آزمائش بن جائے تو یہ دعا بن جاتی ہے، دعا جب سچ ہو تو معجزہ بناتی ہے۔ دل کی قدر کرو، جب دل ٹوٹے گا تو دنیا کا سب کچھ بے معنی لگے گا۔ تم وہی ہو جو تم سوچتے ہو، اور تم وہی کر سکتے ہو جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ ہر صبح ایک نیا موقع ہے، ایک نیا نفس، ایک نیا آغاز۔ کسی کے لیے مہربانی تمہارے غرور کو کم کر دیتی ہے اور تمہارا دل بڑا کرتی ہے۔ خود سے پیار اہم ہے، اپنے آپ کو ٹھوکریں نہ دو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ رشتے ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناکام ہو، یہ صرف اس بات کی نشانی ہے کہ زندگی درست راستہ تلاش کر رہی ہے۔ عملی مشورے جو فوری فائدہ دیں گے۔ جب تم غصہ میں ہو تو 10 گہرے سانس لو، سانس کی طاقت حیران کن ہے۔ کسی کو سخت جواب دینا ہو تو پہلے سوچو، کیا یہ لفظ مستقبل میں رشتہ بچائے گا یا ختم کر دے گا؟ شکایت کی بجائے اپنی ضرورت بتاؤ، تم نے مجھے تکلیف دی کہنے کی جگہ، جب یہ ہوا تو مجھے دکھ محسوس ہوا کہیں، یہ گفتگو کو نرم کرتی ہے۔ اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو فوراً معافی مانگو، معافی مہذب انسان کی بلندی ہے۔ خود احتسابی کرو، روزانہ کچھ لمحات یہ سوچو کہ آج میں نے کس کی مدد کی اور کس کا دل توڑا۔ اس سے تمہارے اعمال میں بہتری آئے گی۔ روحانی نقطۂ نظر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمدردی، رحم اور عدل سکھایا ہے۔ دین اسلام میں انسانیت کی عظمت بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے قریب وہ شخص ہے جو دوسروں کے دکھ باندھتا ہے۔ اس لیے جب تم کسی کے ساتھ برتاؤ کرو، یہ سوچو کہ تم اسلام کا چہرہ ہو، تمہارا ہر فعل کسی کے دل میں اللہ کی تصویر بناتا ہے، آبگاتا ہے۔ دل کو مضبوط رکھنے کے لیے چند دعائیں اور اذکار۔ روزانہ شکر ادا کرو، ہر چھوٹی خوشی کا شکر تمہارے دل کو نرم اور روشنی بھرا رکھتا ہے۔ نماز اور مراقبہ دل کو مضبوط کرتے ہیں، انہیں معمول بنا لو۔ جب دکھ زیادہ لگے تو کسی اچھے دوست یا ماہر سے بات کرو، اظہار درد نصف شفا ہے۔ کچھ سچے قصے جو سبق دیتے ہیں، مختصر۔ ایک بار ایک آدمی اپنے دوست کو تکلیف دیتا ہے، دوست خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ چند دن بعد جب وہ واپس آتا ہے تو وہی آدمی شرمندگی سے کہتا، میں نے تمہیں تکلیف دی، مجھے معاف کرو۔ اس دن اسے یہ سکھ ملا کہ دل کا سکون خوشی سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ قصہ سادہ ہے مگر حقیقت ہے، اکثر رشتہ اسی چھوٹی سی معافی سے بحال ہو جاتے ہیں۔ ایک نرم مگر مضبوط نصیحت۔ دنیا میں تمہارا سب سے بڑا کجا لفنا تمہارا کردار ہے۔
अल्फाज, अमल और रोआ तीसरी आँख हैं जो लोग तुम्हारी असल शक्ल देखते हैं, ना तुम्हारा रूप, ना तुम्हारा माल। कभी किसी को इतनी तकलीफ ना देना कि इसका सब्र मजबूर ना खामोश रह जाए और वो अंदर से टूट जाए। अगर कभी किसी को तुम्हारी ज़रूरत हो तो थोड़ा वक्त निकालो। अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है तो मुआफ़ कर दो, और अगर तुमने गलती की है तो हिम्मत करके मुआफ़ी मांगो। याद रखो, हर दर्द का वक्त गुजरता है, मगर जो दर्द तुमने किसी के अंदर बोया है वो बरसों याद रहता है। मोहब्बत, मेहरबानी और एहसान वो बीज हैं जो आने वाली नस्लों को साया देते हैं। आज से एक नई आदत इख्तियार करो, नर्म बोलो, रहमदिल बन्नो और हर इंसान की इज्जत करो। दुनिया तुम्हारे इस अमल की कदर करेगी, और सबसे बड़ी जज़ा तुम्हें अपने अंदर की शान में मिलेगी, एक पुरसुकून दिल जो सुकून से सांस लेता है। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, दिलों को शिफा दे और हमें वो हिम्मत अता करे कि कभी जान बोझ कर किसी को तकलीफ ना पहुंचाए।